بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معلم ابراہیم علمنی یا مفاہم سلیمان فہمنی۔ ابراہیم کے معلم ہمیں علم عطا فرما، اور اے سلیمان کو فہم عطا فرمانے والے ہمیں بھی فہم عطا فرما۔ بہرحال یہ آج ہم سیرہ میں جو ڈسکس کریں گے وہ جنگ موتا ہے۔ جنگ موتا ہجرت کے یعنی 5ویں کے آخر اور 6 سال میں ہوئی تھی، اور یہ اس کو صحابہ کرام جیش العمرہ بلاتے تھے۔ جیش العمرہ کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرز، یعنی کہ سب سے زیادہ لیڈرز جو تھے اس آرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے۔ 3 لیڈرز چنے تھے کہ فلاں قتل ہو جائے تو فلاں، فلاں قتل ہو جائے تو فلاں لیڈر بنے۔ تو یہ غزوہ نہیں تھا، کیونکہ کچھ صحابہ جس کے غزوہ کہتے تھے، یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ غزوہ ہے کیونکہ بہت سارے صحابہ نے شرکت کی تھی، لیکن یہ غزوہ نہیں تھا، یہ سریہ تھا۔ بہرحال موتا ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جو رومن سیریا میں تھا اس زمانے میں، اور آج یہ علاقہ جارڈن میں ہے۔ عمان اور کرک یہ 2 شہر ہیں جو کہ ان کے بالکل درمیان میں آج کل یہ علاقہ موجود ہے۔ آج کل اس جگہ کو المزار کہتے ہیں، اس لیے کہ 3 صحابہ کا مدفن ہے۔ 3 صحابہ یہاں پہ دفن کیے گئے تھے۔ موتا کی جنگ کیوں ہوئی؟ خیال یہی ہے کہ انتقام، کس چیز کا انتقام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا تھا روم میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور روم جو ملک تھا وہ بہت بڑا تھا، لہٰذا اس کے قریب ہی ایک قبیلہ رہتا تھا، غسان کا قبیلہ۔ رومن کے اور ان کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے، اور رومنز غسان کے قبیلے کو استعمال کرتے تھے اپنی مختلف جو بھی پیغامات بھیجنے کے لیے یا دینے کے لیے، یا جو بھی ان کا، یعنی روم کے زیر سایہ تھے یہ لوگ، اور رومنز اپنے تمام کام انہی کے ذریعے کرواتے تھے۔ لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بھیجا تو غسان کے قبیلے ہی کی طرف بھیجا کہ وہ آگے پیغام رومنز کو دے دیں گے، لیکن غسانیوں نے یہ کیا کہ اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے نہ صرف یہ کہ اس کو اور اس کے یہ چیف نے خود یہ کام کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کو اذیتیں دیں بلکہ اس کو پھر قتل بھی کر دیا، اور یہ چیف کا اپنا ایک بدترین عمل تھا۔ تو یہ بہت زبردست انسلٹ تھی، اس لیے جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور خیبر بھی فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس طرف اپنی توجہ مضبوط کی اور بہت اس کو اہمیت دی۔ ابن کثیر کے مطابق یہ جنگ ایک پیغام تھا، کس کو؟ رومنز کو، اور دنیا کے لیے بھی، اور خاص طور پہ اپنے صحابہ کے لیے بھی، کہ اسلام صرف عرب کے لیے نہیں آیا بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آیا ہے۔ یہ عرب تک رک نہیں جائے گا بلکہ اس کو آگے بھی پھیلنا ہے۔ اور اس کے بعد جنگ تبوک بھی ہوئی تھی، لیکن وہ ہو نہ سکی کیونکہ رومنز لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ لہٰذا غسانیوں کو سزا دینے کا مطلب یہ تھا کہ رومن سمجھ جائیں کہ اگلا حملہ روم پر ہوگا، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فوج جو تھی تیار کی تھی۔ اور یہ تبوک کو ایک ڈائریکٹ پیغام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تھے تو وہ ڈائریکٹ پیغام تھا رومیوں کو کہ آؤ جنگ کرو، لیکن رومنز نہیں آئے تھے۔ صحابہ کے لیے کیا پیغام تھا؟ کہ عرب کے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں آگے بھی جانا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اگر عرب مسلمان ہو گیا ہے، سارا عرب مسلمان ہو گیا ہے تو بس اسلام یہیں رک جائے گا، بلکہ نہیں، اسلام کو عرب کی سرحدوں سے باہر بھی جانا ہے، کیونکہ یہ پیغام ساری دنیا کے لیے ہے، اسلام کا پیغام ساری دنیا کے لیے ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن علاقوں کا بھی سب سے زیادہ ذکر کیا وہ شام تھا، اس لیے سب سے پہلا علاقہ جو آپ کی وفات کے بعد فتح ہوا وہ بھی شام ہی تھا۔ ابو بکر کے دور ہی میں یہ جنگ شروع ہو چکی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
ان کو بلا کر چابیاں پکڑا دی گئی تھیں۔ تو خالد بن ولید کے لیے بھی یہ ایک ایکسپیرینس تھا رومن سے جنگ کی ٹیکٹکس سیکھنے کا، کہ کس طرح سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو رومنز جو تھے وہ ایک بہت بڑی قوم تھے، ایک بہت بڑا نیشن تھا، اور ان کے لڑائیوں کے ٹیکٹکس اور ان کی لڑائیوں کے جو طریقے تھے وہ عرب نہیں جانتے تھے۔ بہرحال جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں آپ نے اعلان کیا مسلمانوں کو غسان کے علاقے کی طرف جانے کا۔ تقریباً 1 ماہ کا راستہ تھا، 3000 لوگوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں تو جنگ بدر کو اب تک صرف 6 سال گزرے تھے، اور جنگ بدر میں 300 صحابہ نے شرکت کی تھی، اور اس وقت 3000 لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ 6 سالوں میں 10 گنا لوگ بڑھ چکے ہوئے تھے۔ جمعے کے دن یہ لوگ نکلے۔ ابن عباس کنفیوز تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر جائیں یا اس آرمی کے ساتھ نکل جائیں جو صبح سویرے نکل رہی تھی۔ تو ابن عباس رک گئے کہ وہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ کے تو تب نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو تو پوچھا کہ گئے نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنا چاہتا تھا اور پھر میں ان کو جا کر پالوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اگر تم چاہو کہ اس دنیا کے تمام پیسے دے کر وہ اجر پالو جو آرمی پا گئی تو وہ تم نہیں پا سکو گے۔ تو اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو حکم یا جو سیرت کے اوپر عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہمیں ایگزیکٹلی وہ کر لینا چاہیے۔ ہمیں اس سے آگے بڑھ کر نہیں کوئی بھی بات کرنی چاہیے۔ مثلا میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بسم اللہ، لیکن آج اکثر مسلمان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جبکہ یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہے بسم اللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نے کہا وہی کہا۔ اگر آپ چاہتے تو پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکتے تھے، لیکن آپ کا قول کیا ہے کہ جب کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ لیکن آج ہمارا مسلمانوں کو دیکھیں تو سب پورا بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ جو سیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا کیا وہ بہترین عمل ہے۔ ہم اگر اپنی طرف سے اس میں زیادہ پاکیزگی ڈالنا چاہیں گے تو نہیں ہوگی۔ یہ ابن عباس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا چاہتے تھے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی تھی؟ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کا پیسہ جمع کر لو تو وہ اجر نہیں پا سکتے جو آرمی اجر پا گئی۔ تو اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں 3 لوگوں کو سربراہی دی تھی۔ کیونکہ جانتے تھے کہ ایک بہت مشکل مہم ہے اور خطرہ نظر آ رہا تھا۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو لیڈر بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ان قتل زید تو پھر کون آئے؟ جعفر لے لیں، اور پھر اگر جعفر بھی شہید ہو جائے، ان قتل جعفر تو پھر کون آئے گا؟ عبداللہ بن رواحہ آئیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اگر ابن رواحہ بھی مارے جائیں، عبداللہ بن رواحہ بھی مارے جائیں تو مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے امامت کس کو دینی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا زید بن حارثہ کو دیا، اور آخر تک جو ہل تھی جس کو سنت الوداع کہتے ہیں، وہاں تک گئے وداع کرنے کے لیے آرمی کو۔ یہ سنت الوداع وہی ہے جو ہم طلع بدر علینا میں سنتے ہیں، طلع بدر علینا من سنت الوداع، یعنی یہ وہی جگہ ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی ہل تھی تو اس کو وداع کرنے کے لیے وہاں تک جایا کرتے ہوتے تھے۔ جیسے آج ہم لوگوں کو چھوڑنے ایئرپورٹ جاتے ہیں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم مسافر کو
اس کو جہاں سے اس نے سفر کرنا ہے وہاں تک چھوڑنے کے لیے جائیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بہرحال عبداللہ بن رواحہ جب آگے گئے تو وہ روئے. تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ کراس کر لیا ہے، جہنم کو کیسے کراس کروں گا، یعنی اس میں آرمی میں آ گیا ہوں تو موت کا یقین تھا کہ ان کو شہادت مل جائے گی. زید بن ارقم چھوٹے تھے اس وقت، 18-19 سال کے تھے، اور عبداللہ بن رواحہ ہی کی نگرانی میں تھے. یہ دونوں بیٹھے، عبداللہ بن رواحہ اور زید بن ارقم ایک ہی اونٹ پر سوار تھے. جب یہ جا رہے تھے تو زید بن ارقم رو پڑے یہ سن کر کہ کہیں عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائیں گے. تو انہوں نے جب عبداللہ بن رواحہ نے جب ان کو روتے دیکھا تو کہا یا لوکا پیار سے بیوقوف کو کہا تھا کہ یا لوکا، تمہارا کیا جائے گا اگر میں شہید ہو جاؤں تو تمہیں میرا اونٹ مل جائے گا واپس آنے کے لیے. حسان بن ثابت، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو 2 شاعر تھے مسلمان شاعر، وہ کون تھے؟ عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت. ان دونوں کے اشعار بہت زیادہ قریش کے لیے تکلیف دہ ہوتے تھے. ابن رواحہ ہی تھے، جبکہ جو ہمارا ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ ابن رواحہ تھے جو کہ مسجد آ رہے تھے اور مسجد کے دروازے پہ ایک شخص کھڑا تھا تو آپ نے اس سے کہا تھا کہ اجلس، کہ بیٹھ جاؤ. تو ابن رواحہ سڑک کراس کر رہے تھے، جہاں ہی انہوں نے آپ کی زبان سے یہ کلمہ سنا وہیں بیٹھ گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمعے کی نماز کے بعد پوچھا کہ رواحہ، تم جانتے تھے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے تو اس شخص کو کہا تھا جو دروازے میں کھڑا تھا، تو تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی زبان سے سنوں کہ بیٹھ جاؤ اور پھر میں کھڑا رہوں. یہ اطاعت کا عالم تھا ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہی ابن رواحہ ہی شعر کہہ رہے تھے جبکہ یہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور احرام میں تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا ان کو کہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم احرام میں ہو اور پھر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو تو تم شعر و شاعری کیسے کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اس کو پڑھنے دو، اس لیے کہ اس کے شعر ان تیروں سے زیادہ تکلیف دہ ہیں مشرکوں کے لیے جو کہ مارے جاتے ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ غسانیوں نے جب یہ سنا کہ اتنی بڑی تعداد آرمی کی آ رہی ہے تو گھبرا گئے اور غیر عرب قبیلوں سے جو کہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے مدد مانگی اور روم سے بھی مدد مانگی، اور اس طرح کرتے کرتے انہوں نے ایک بہت بڑی آرمی تقریباً 10,000 کے قریب لوگ تھے جو جمع کر لیے. اب روایات میں اور بھی زیادہ تعداد آتی ہے، کوئی کہتے ہیں 50,000 اور کوئی کہتے ہیں 1,00,000، لیکن جو اکثر علماء کی رائے ہے کہ وہ 1,00,000 اور 50,000 بہت بڑا نمبر ہے، بلکہ 10,000 بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے ان 3,000 کے مقابلے میں. مسلمانوں نے بھی جب اتنی بڑی فوج دیکھی تو وہ حیران اور پریشان تھے کہ کیا کریں. اور اب یہ کوئی ایک جنگ عرب ٹو عرب نہیں تھی، یہ رومنز کے ساتھ جنگ تھی. وہ بہت ٹرینڈ فوجی تھے. یہ دیکھیں کہ آج ایک چھوٹے سے ملک کی فوج کا ایک جدید ترین فوج سے مقابلہ ناممکن ہے. مثلا اگر ہم پاکستان کا امریکہ کی فوج سے مقابلہ دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی چیز اس وقت تھی کہ صحابہ کرام کسی کے پاس تو ایک تلوار بھی نہیں ہوتی تھی اور ان کے پاس کوئی جدید قسم کے ہتھیار بھی نہیں تھے، جبکہ رومنز ایک بہت بڑی رولنگ وہ تھی، حکومت تھی، اور وہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس تھے. تو اس لیے ان کے ساتھ لڑنا آسان نہیں تھا. لہٰذا کچھ نے کہا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، ہم تو آئے تھے صرف ڈرانے کے لیے، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے.
زید بن حارثہ نے ابن رواحہ سے پوچھا کیا کریں۔ انہوں نے ایک بہت پر اثر تقریر کی کیونکہ شاعر تھے، اور زید بھی یہی چاہتے تھے کہ صحابہ کا مورل بوسٹ ہو، اس لیے انہوں نے ان سے پوچھا کیا کریں۔ تو ابن رواحہ نے کہا کہ اے قوم، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو وہ تو یہی ہے جو تم چاہتے ہو۔ تمہیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی، فتح یا شہادت، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فتح، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں فتح تعداد یا اسلحے کی زیادتی سے نہیں ملتی۔ یہ تو اسلام کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، لہٰذا آگے بڑھو اور دو میں سے ایک بھلائی حاصل کر لو، یعنی یا ہم فتح یاب ہو جائیں گے یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ وہ واپس نہیں لوٹیں گے، اور راستے میں ان کا ایک اور قبیلہ راستے میں آتا تھا جو کہ بہت جنگجو تھا، اور انہوں نے حملہ کر کے ایک صحابی کو شہید بھی کر دیا۔ اب مسلمانوں کو فیصلہ یہ کرنا تھا کہ وہ لڑ کے اس قبیلے کو ختم کر دیں یا لڑے بغیر آگے بڑھ جائیں، لیکن زید بن حارثہ نے قبیلے سے لڑنا مناسب نہ سمجھا۔ کیونکہ اگر وہ یہ کرتے تھے تو ان کا خیال تھا کہ انہوں نے کہا کہ اصل دشمن تو آگے ہے، یہیں ہم تھک جائیں گے اور ہمت کم ہو جائے گی یا کوئی اور شہید ہو گئے تو ہماری تعداد پہ اثر پڑے گا۔ آخر کار موتا کے مقام پر آرمی نے جا کے قیام کیا، اور یہ اس لیے رکے کہ پانی کی اویلیبلٹی تھی، دریا ساتھ ہی بہہ رہا تھا۔ دوسرا جو گمان کیا جا سکتا ہے، یعنی سیرہ میں کہیں نہیں ملتا ہے، اور غزوات کی تو پھر بھی ڈیٹیلز ہیں، لیکن سریہ کی نہیں ہیں، کیونکہ غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوتے تھے، لیکن سریہ کی روایات جو ہیں وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک راستہ ایسا بھی تھا یہاں پہ جس کو کہ اگر ریٹریٹ کرنا ہو، جنگ سے بھاگنا ہو، تو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اور جو کہ خالد رضی اللہ عنہ نے یہی کیا۔ مگر کیا زید بن حارثہ نے بھی یہی سوچا تھا؟ اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، لیکن گمان کیا جا سکتا ہے کہ شاید یہ بھی پوائنٹ ان کے زیر اثر ہو کہ کیونکہ تعداد جان رہے تھے کہ 3000 کا مقابلہ 10,000 سے ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سیرہ کے لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں یہ پوائنٹ بھی ہو کہ اگر واپس جانا چاہیں تو اس راستے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال آرمی کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، جیسے کہ رائٹ ہینڈ اینڈ لیفٹ ہینڈ اور پھر بیچ میں، اور جو بیچ کا حصہ تھا آرمی کا، اسی کے تھرو ابو ہریرہ نے اچھا اس جنگ میں ابو ہریرہ نے بھی جنگ میں شرکت کی تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور وہ اس تعداد پہ حیران تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں صحابی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے ابو ہریرہ، تم حیران ہو مسلمان فوجوں کی تعداد پر؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں، میں اتنی بڑی تعداد میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو ان صحابی نے جواب دیا مگر تم ہمارے ساتھ نہ تھے جب بدر ہوئی تھی، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم جنگ اپنی تعداد کی وجہ سے نہیں جیتے تھے، کہ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تعداد اسلام کے لیے اتنی اہم نہیں ہے، اصل چیز اہم جو ہے وہ ایمان ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کا پورا اعتماد رکھتے تھے کہ وہ جنگ جیت جائیں گے، اگرچہ یہ موتا بھی تھی، اس میں تعداد کا بھی فرق تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو یہ خیال نہیں تھا کہ یہ ہار جائیں گے، ان لوگوں کو خیال یہی تھا کہ یہ جیت جائیں گے۔ یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں کہ ان کو نظر آ رہا ہو کہ یہ جنگ کرنا خودکشی کے مترادف ہے تو یہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان خودکشی کرنے کے لیے میدان میں نہیں جاتا ہے۔ جو آج کل کے یہ سوسائڈ بامبرز اور یہ بامبنگز کا یہ لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ خودکشی کر لینا اسلام میں جائز ہے، اگر اس طرح کا کام کرے تو وہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جنگ موتا میں دونوں آرمیوں کی تعداد ڈبل سے بھی زیادہ فرق تھا، لیکن صحابہ کو یقین تھا کہ وہ
جیت جائیں گے۔ یہ ان کی ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہے۔ شہادت کی تمنا خودکشی کرنا نہیں ہے۔ تمنا شہادت کی ضرور کی جا سکتی ہے، اور شہادت کے بھی بہت درجے ہیں، یعنی 8 کے قریب شہادت کے درجے ہیں، تو خودکشی کرنے کے برابر نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم یہاں پہ اپنی اس سیرہ کو روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے کیا ہوا ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرہ کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس کو آگے بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل بھی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم العرض علیک، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایوب کی ستر پوشی کرنا اس زمین کے اوپر، اور جب ہم زمین کے نیچے ہوں گے یعنی اپنی قبر میں ہوں گے، اور اس دن جس دن ہم تیرے سامنے جمع ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔